تو کیا وجہ ہے کہ حج پہ آپ کی جانے کی خواہش ہوتی ہے؟ میں نے کہا اگر میں ایک لفظ میں کہہ سکوں اس سفر حج کو تو میں اس کے لیے لفظ ڈسکرائب کروں گا میجیکل. یعنی وہ ایک پاور دیتا ہے آپ کو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سارا آپ کو بڑی ہمت دیتا ہے ذرا تھوڑا سا معاملات صحیح طریقے سے چلانے کی. آپ اس عنوان سے فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. بالکل آپ نے درست کہا ہے, اور اس کے لیے جو زیادہ مناسب تعبیر ہے کہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک, پورے سال کے لیے جو ہے وہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے, وہاں سے ایسا کرنٹ آتا ہے. اور تجلیات ربانیہ کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں, خاص رحمتیں ہیں, اور وہ جگہ کہ جس کو اس نے خاص اپنا گھر قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے, جسم سے منزہ ہے, لیکن اس کو جو بیت اللہ قرار دیا گیا, اللہ کا گھر قرار دیا گیا ہے, یہ اضافت تشریفیہ ہے. اضافت تشریفیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اعزازاً اللہ نے اس کو اعزاز دینے کے لیے اپنا گھر قرار دیا. یعنی یہ اللہ کی خاص تجلیات اور اللہ کی خاص رحمتوں کا مرکز اور محبت ہے. اس پہ دن رات اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اسی لیے اللہ نے اس کو اعزازاً اپنا گھر قرار دیا. تو اس گھر کے گرد آ کر لوگ جو ہے وہ چکر کاٹتے ہیں, طواف کرتے ہیں, پھر دیگر جو مناسک ہیں تو حج اور عمرہ. اب یہ عبادت دیکھیں کوئی بھی ہو, اسلام کی جو بھی عبادت ہے, عبادت تو اپنی جگہ پر ہے چونکہ اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے کرنا ہی ہے, لیکن ہر عبادت کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد بھی پنہاں ہے. اس کے جو افادیت ہے, جو اس کا مقصد ہے, وہ بنیادی مقصد کیا ہے؟ انسان کی تربیت. تمام عبادات میں, جس عبادت میں بھی آپ نظر کریں گے اس کے اندر آپ کو یہ پہلو نظر آئے گا کہ اس میں انسان کی تربیت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. تو ایسی جب ہم حج کو دیکھتے ہیں تو حج کے اندر بھی انسان کی تربیت کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. جو اس کے مقصدی پہلو ہے, جو اس کی افادیت ہے, جو اس کے مقاصد ہیں, ان کے اندر آپ کو انسان کی تربیت نظر آئے گی سب سے بڑا. اور پھر اس تربیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو پہلی چیز جو ہے اس کے اندر وہ تو ہے توحید, تحقیق التوحید. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. اور جب ہم نے ابراہیم کو اس بیت کی, اس گھر کی جگہ ٹھیک ٹھیک بتا دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو جو حج ہے یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں شرک سے بچنا ہے اور توحید راسخ کرنی ہے اپنے قلب کے اندر. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص اللہ کی خاطر. اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. یعنی اخلاص ہو, جو عبادت آپ نے کرنی ہے, حج ہو یا عمرہ ہو, اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. ریاکاری, نام و نمود, نمائش, دکھاوا, نام کے ساتھ حاجی لگوانا اور لوگوں کے سامنے جو ہے شو آف کرنا, یہ مقصد نہیں ہے. اخلاص ہو, اخلاص ضروری ہے ہر عبادت کے لیے اور اس کے لیے بھی ضروری ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ حج کے اندر دیکھیں مناسک, یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکام کے آگے, چاہے ہمیں اس کی علت, اس کا سبب, اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہم نے کرنا ہے. صفا مروہ کی صحیح آپ کر رہے ہیں, صفا مروہ کی صحیح جس وجہ سے تھی وہ وجہ اب تو مفقود ہے. حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ جو دوڑی تھیں وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھیں, اب تو نہ اس پانی کی تلاش ہے اس طرح, لیکن یادگار تو ان کی قائم کی گئی. لیکن ویسے بظاہر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ عقل یا نفس اس کی طرف ویسے مائل نہیں ہوتا. وہ جو رمی جمرات ہو رہی ہے, جو شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں, وہ جو اصل میں انہوں نے ماری تھی اس وقت تو واقعی اس کو ماری تھی, اب تو وہاں پر ایک علامت ہے نا, علامتی طور پر مار رہے ہیں. تو اب نفس کو, ہمارا نفس اس کی طرف مائل ہو یا نہ ہو, ہماری عقل میں اس کی وجہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ریزن اینڈ کاز ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے کرنا ہے اور سارے کرتے ہیں. یعنی اس کے ذریعے ہماری یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ جو اسلام کا مطلب ہے, لغوی مطلب اسلام کا کیا ہوتا ہے؟ گردن نہادن, گردن رکھ دینا, سر تسلیم خم کرنا, سرنڈر کرنا. آپ نے اللہ رسول کے احکام کے آگے سرنڈر کرنا ہے اپنی پوری زندگی کے اندر. پھر اس کے بعد اگلی بات جو خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی گئی, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ حج کے اندر آپ کے اخلاق کی تربیت کی جا رہی ہے کہ کوئی اس کے اندر فحاشی کی بات نہ ہو, فوش کام نہ ہو, ولا فسوق اور فسق نہ ہو, گناہ نہ ہو, ولا جدال اور لڑائی جھگڑا نہ ہو. یعنی حسن اخلاق, یہ دوران حج کی بات ہو رہی ہے, لیکن ساری زندگی میں آپ نے یہ کرنا ہے. یعنی کرنا آپ نے ساری زندگی ہے. حج میں تو آپ کی تربیت کی جا رہی ہے, اور حج آپ نے کامل ادائی حج کی ہوتی ہے کہ آپ نے وہ حج ادا کیا, اس حج سے آپ کے کردار میں وہ پازیٹیو چینج آیا, مثبت تبدیلی آئی.
اگر آپ کے کردار میں وہ تبدیلی نہیں آئی، آپ نے فسق و فجور نہیں چھوڑا، آپ نے رفث نہیں چھوڑا، آپ نے بلا وجہ جدال نہیں چھوڑا، تو آپ نے کیسا حج کیا؟ آپ خود غور کر لیں کہ آپ نے ظاہری ارکان تو ادا کر لیے، ظاہری مناسک ادا کر لیے، لیکن جو اس کی روح تھی، جو اس کی اسپرٹ تھی، وہ آپ نے حاصل نہیں کی۔ اسپرٹ تبھی حاصل ہوگی کہ جب آپ نے یہ اپنے اخلاق کی تربیت کرنی ہے، دوران حج بھی بچنا ہے رفث سے، فسوق صحیح سے، ہے۔ جدال سے، اور اس کے بعد بھی بچنا ہے۔ پھر آپ اس کے افعال میں غور کریں، یہ آپ کو سکھا رہا ہے وحدت امت، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اخوت اسلامی، انسانوں کے گرد جو بھائی چارہ اسلام نے قائم فرمایا۔ آپ دیکھیں سارے کے سارے ایک جیسے، اس میں وہاں کوئی محمود و ایاز کی تفریق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و محتاج و صاحب و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، وہاں سب ایک ہیں۔ تو اس سے تربیت کرنا مقصود ہے کہ اسلامی اخوت، جو اسلامی بھائی چارہ ہے، صحیح ہے۔ وحدت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سبحان سے اللہ، تھام لو سبحان اللہ۔ اور آپس میں بٹو نہیں۔ یہ جو آپس میں بٹنا ہے، انتشار ہے، تشتت ہے، افتراق ہے، اس سے بچانا مقصود ہے۔ یہ بھی حج کے مقاصدی پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے جو پیارے ہیں، اللہ کے پیاروں کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے پیاروں کی بھی تعظیم کرنی ہے، اللہ کے پیاروں کی جو نشانی ہیں ان کی بھی تعظیم کرنی ہے، جو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ قلوب کے تقوی میں سے ہے، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیاروں سے بھی محبت کی جائے۔ اللہ کے وہ پیارے کہ جن کی ادائیں اتنی مقبول ہوتی ہیں کہ اللہ ان کی اداؤں کو یادگار بنا دیتا ہے۔ یہ جو صحیح ہے صفا مروہ کی، اللہ کی ایک پیاری بندی کی ادا تھی، یادگار بن گئی۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو پتھر کنکر مارے تھے شیطان کو، وہ اللہ نے یادگار قائم کر دی، رہتی دنیا تک یہ ہوتا رہے گا۔ تو وہ اللہ کے نیک بندے، ان کی مقبول ادائیں، ہم نے ان کی مقبول ادائیں بھی اختیار کرنی ہیں اور ہم نے ان سے محبت بھی کرنی ہے۔ تو انسان کو بدتمیز نہیں ہونا چاہیے، انسان کو بے ادب نہیں ہونا چاہیے، اپنے بڑوں کا ادب احترام تو ویسے ہی کرنا چاہیے، اور بالخصوص وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے معظم قرار دیا ہے، جن کی تعظیم اور توقیر کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، تو ان کی تو بدرجۂ اتم تعظیم و توقیر ہم نے ہر آن ملوز رکھنی ہے۔ تو اللہ کی توحید بھی ہم نے ملوز رکھنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ بے ادبی اور گستاخی کرنا شروع کر دیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی تعظیم اور توقیر بھی جس طرح بتائی گئی ہے اسی انداز میں، انہی SOPs کو فالو کرتے ہوئے کریں گے، شرک سے بچتے ہوئے، تو وہ تعظیم و توقیر بھی اپنی جگہ مطلوب ہے، اسلام کا، وہ دین کا مطلوب ہے۔ تو اس پہلو کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور باقی جو تقوی ہے بنیادی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد یعنی سامان اختیار کرو، اور جو سب سے عمدہ سامان ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہ باقاعدہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، تقوی جو ہے یہ بنیادی مطلوب ہے۔ تو حج کا بھی جو حج کے مقاصد ان میں سے ایک مقصد تقوی کا حصول بھی ہے، تو ہم نے تقوی بھی اختیار کرنا ہے، اپنی پوری زندگی کے اندر تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ میں نے مختلف زاویے بتایا، اور یہ چند زاویے اور بھی زاویے ہیں، لیکن وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے چند زاویوں کی طرف اشارہ کر دیا۔